السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا سبحان اللہ۔ فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا كثيرا كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سبحان اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. غوث اعظم میری بگڑی کو بنانے والے، رب کے محبوب محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ڈوبے جاتے ہیں غلام آ کے بچا لو آقا، کشتی ملت بیضا کے ترانے والے. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، رحم کن یا سید جیلا مدد، برمنو بے کسو لا چارو غریباں مدد. بے پناہ کرم فرما اساتذہ ذوی الاحترام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر علماء کرام و شورائے عظام، دور و نزدیک سے آنے والے سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اعظم، امام مکرم، رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ، ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ذرا بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی پہ مہرباں رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں عشق حضور ہوتا ہے. پڑھا کرو تم دل سے درود ہے لوگو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. دو نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. موضوع حضرات، اپنے کرم فرما
اساتذہ ذوی الاحترام کی بے پناہ محبتوں، عنایتوں، نوازشوں، دعاؤں اور کرم فرمائیوں کے طفیل، انہی کے سایہ کرم میں آج آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کسی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں، اپنے اساتذہ ذوی الاحترام سے دعائیں اور بجرڈیہا کی سرزمین پر رہنے والے اپنے مخلصین اور کرم فرما حضرات کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام اور عصر حاضر کے تقاضے کیا ہیں؟ اسلام ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اسلام کی حفاظت اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے ہمیں دنیا میں کیا رول ادا کرنا ہے؟ انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حضرات، آج پوری دنیا میں کس طرح سے اسلام اور مسلمانوں کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، وہ باتیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے بھی ہیں، ریڈیو پہ سنتے بھی ہیں، اخبارات میں پڑھتے بھی ہیں۔ اسلام جو پوری دنیا کو امن دینے کے لیے آیا ہے، اسلام جو پوری دنیا کو سکون دینے کے لیے آیا ہے، اسلام جو پوری دنیا کو آشتی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام جس نے زندگی کا سلیقہ دیا، اسلام جس نے تہذیب و تمدن کی راہیں استوار کی، اسلام جس نے غریبوں، مجبوروں، بے کسوں اور بیواؤں کو سہارا دینے کا جذبہ بے پناہ ہمارے سینوں میں ودیعت کیا، اس اسلام پر آج پوری دنیا پہ ہمیں حملے ہیں۔ اس اسلام جیسے مذہب مہذب کو آج پوری دنیا میں بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس اسلام جیسے مذہب مہذب پر آج بے جا اعتراضات و الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ الزام کیا ہے؟ اسلام ظلم کا مذہب ہے، اسلام تشدد کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کی زمینوں پر زبردستی تسلط جمانے والا مذہب ہے، اسلام عورتوں کے حقوق کی پامالی کی بات کرتا ہے، اسلام عورتوں کے ان کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اسلام زندگی کی راہوں میں رکاوٹ ہے، کامیابی کی راہوں میں رکاوٹ ہے۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آج اسلام دشمن عناصر اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ میرے دوستو یاد رکھیے گا، مسلمان سب سے غریب قوم ہے، مسلمان پوری دنیا میں سب سے مفلس قوم ہے، مسلمان پوری دنیا میں سب سے کم پڑھی لکھی قوم ہے، لیکن اسلام اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ اسلام اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے والا مذہب ہے۔ اسلام اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پھلنے اور پھولنے والا مذہب ہے۔ اسلام کے سیل رواں پہ بند باندھا جائے، اس لیے اسلام پہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اسلام کی طرف بڑھنے والوں کے قدم کو روک دیا جائے، اس لیے اسلام پر آج بے جا الزامات عائد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، یہ سائنس کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ترقی کر رہا ہے آج انسان، لیکن قسم خدا کی اگر حالات کو مشاہدے کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو آج انسان جتنا زیادہ ترقی کر رہا ہے سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اتنا ہی زیادہ تیزی کے ساتھ اسلام کا صداقت مآب چہرہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ آپ کہوگے عتیق الزماں قادری دلیل رکھتے ہو، تو میں کہنا چاہتا ہوں آؤ ذرا سا ذہن کو قریب کرو۔ میرے حضرات، سائنس کی بہت بڑی ترقی کا نام ہے چاند کا سفر۔ آپ کو معلوم ہے پہلا انسان نیل آرمسٹرانگ جس نے چاند کا سفر کیا تھا،
زمین سے اٹھ کر چاند پہ اس نے قدم رکھا تھا، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب چاند پہ وہ پہنچا ہے اس کا جو بیان ہے، چاند پہ پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ چاند کے بیچوں بیچ ایک لکیر کھینچی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کبھی چاند کو دو ٹکڑے کیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد دونوں ٹکڑے کو آپس میں ملا دیا گیا ہو۔ اس نے نبی کی سیرت پڑھی تھی، نبی کا معجزہ پڑھا تھا۔ آپ نے بھی سنا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کی سرزمین پہ اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے، آقائے دو جہاں کی تبلیغ کی راہوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کفار و مشرکین نے ہر ممکن کوشش کی ہے، اور ایسے ہی عالم میں کفار و مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا تھا حبیب یمنی کو بلا کر۔ جانتے ہو مشورہ کیا تھا؟ ایک معجزے کا مطالبہ کیا جائے۔ حبیب یمنی نے کہا تھا اے پیغمبر اسلام، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پچھلے نبیوں کی تاریخ ہم نے پڑھا ہے، پچھلے نبیوں کی سیرت ہم نے پڑھا ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں نبوت کی دلیل کے طور پر کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو آپ کے ساتھ کیا معجزہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا وہ پچھلے انبیاء تھے جو معجزہ لے کر آئے تھے، میں معجزہ لے کر صرف نہیں آیا ہوں، سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بن کر آیا ہوں، تم بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ کفار و مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا تھا، پیغمبر دو جہاں سے قرۂ ارضی کے کسی بھی معجزے کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس لیے کہ پیغمبر کو جادوگر کہتے تھے، وہ پیغمبر کو ساحر کہتے تھے، وہ ان کا یہ خیال تھا کہ جادو کی طاقت کا کرشمہ تو زمین پہ دکھلایا جا سکتا ہے لیکن جادوئی طاقت کا اثر زمین کے اوپر آسمان کی دنیا میں نہیں پہنچ سکتا، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ کہا کہ آج پوری چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، اور ایسے ہی عالم میں پیغمبر اسلام سے کہا کافروں نے کرو چاند کے دو، اگر آپ خالق کے سچے نبی ہو، ہوا حکم خالق کا روح الامین کو ابھی جاؤ میرے پیارے سے کہہ دو شہادت کی انگلی اٹھا دیجیے گا۔ دو ٹکڑے ہو گیا، نبی نے 1400 سال پہلے چاند کو ہوا تھا، مگر چاند پہ جانے والے سب سے پہلے انسان نے نبی کے اس معجزے کی نشانی دیکھی ہے، اور جب وہاں سے واپس آیا ہے، واپس آنے کے بعد مصر جاتا ہے، وہ آج بھی سائنس کا طالب علم اچھی طرح سے جانتا ہے، نیل آرمسٹرانگ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا اچھی طرح سے جانتا ہے، مصر جاتا ہے وہ اپنے ایک مسلمان دوست سے ملاقات کرنے کے لیے۔ مصر جب وہ پہنچا ہے اپنے دوست کے گھر کے دروازے پہ اس نے قدم رکھا ہے، ابھی گھر کے دروازے میں اس نے قدم رکھا ہی تھا کہ اتنے میں اذان کا نغمہ لاہوتی بلند ہوتا ہے، مسجد کے منارے سے مؤذن نے آواز دی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ خدا کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، نبی رحمت کی رسالت کی گواہی کا اعلان ہو رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے مسجد کے منارے سے۔ اس نے جیسے اتنا سنا ہے قدم روک دیا ہے، ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے۔ دوست نے کہا میرے دوست جلدی سے اندر آ جاؤ، تم نے چاند کا سفر کیا ہے، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ تم نے میرے گھر میں قدم رکھا ہے، مگر رک کے گئے ہو، اندر آ جاؤ۔ کہا اے میرے دوست پہلے یہ بتاؤ کہ یہ جو مسجد کے منارے سے آواز آ رہی ہے یہ آواز کیسی ہے، یہ جو نغمہ بلند ہو رہا ہے یہ نغمہ کیسا ہے؟ دوست نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ اذان کا نغمہ لاہوتی ہے، مسلمانوں کو 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم ہے، 5 وقت اپنے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت و ریاضت و بندگی کرنے کا حکم ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو اسی اذان کے نغمے کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، اے خدا کی سامنے جھکنے کے لیے بلایا جاتا ہے، سجدہ ربانی ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اتنا سنا ہے کہا یہ نماز کے لیے اذان کا نغمہ لاہوتی ہے، کہا ہاں یہ اذان کا نغمہ لاہوتی ہے، اے خدائے واحد کی وحدت کا بیان ہے اس میں، اے خدائے واحد کی کبریائی کا بیان ہے اس میں، ایک رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک رسالت کی گواہی کا بیان ہے اس میں۔ جیسے ہی اس نے اتنا سنا ہے اس نے کہا میرے دوست یہ جو تم نے میرے لیے انتظام کر رکھا ہے ان کو سمیٹ لو، اس لیے کہ مجھے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا میرے دوست کیا بات ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب میں نے چاند پہ قدم رکھا تھا تو چاند پہ خاموشی تھی، مکمل خاموشی، چاند پہ سکوت تھا، مکمل سکوت، مگر اسی سکوت کے پردے کو چیرتی ہوئی ایک آواز بلند ہوئی تھی، خدا کی کبریائی کا اعلان، ایک نبی رحمت کی رسالت کی گواہی کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میری نگاہوں سے پردہ اڑ گیا ہے، میں نے جان لیا کہ جس خدا کی کبریائی کا اعلان چاند پہ ہو رہا ہے وہی ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. جس خدا کی کبریائی کا اعلان چاند پہ ہوا ہے وہی خدا سچا ہے. جس رسول کی رسالت کی گواہی چاند پہ بھی دی جا رہی تھی وہی رسول سچا ہے. جس نماز کے لیے چاند پہ بھی اعلان ہو رہا تھا یقیناً وہی نماز سچی عبادت ہے. اس لیے مجھے کفر سے توبہ کرواؤ. اس پہلے چاند پہ سفر کرنے والے سائنسدان نے اپنے مسلمان دوست کے ہاتھوں پہ کفر سے توبہ کیا ہے اور طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی جان رہے ہو سائنس کی کامیابی تھی مگر صداقت میں آپ چہرہ کس کا نکھر کر سامنے آیا ہے؟ اسلام کا نکھر کے سامنے آیا ہے. اور یہیں پر بس نہیں ہے بلکہ آپ نے ابھی 1 سال 1.5 سال 2 سال پہلے سنیندہ ولیم کے بارے میں بھی سنا تھا. اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا نا پیپر میں اور ٹیلی ویژن پر آپ نے سنا بھی ہوگا پیپر میں پڑھا بھی ہوگا. چاند پہ اس نے جب سفر کیا ہے اور چاند پہ پہنچی ہے چاند پہ پہنچنے کے بعد جب وہاں سے واپس آئی ہے ریسرچ کر کے اور اس سے پترکاروں نے پوچھا لوگوں نے پوچھا باشعور لوگوں نے پوچھا تم نے چاند پہ کیا دیکھا کیا پایا کیا محسوس کیا تو اس نے کہا چاند سے میں نے زمین کی جانب نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا پوری دنیا تاریک ہے. میں نے دیکھا پوری دنیا سیاہ ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا ٹیلی ویژن پر اور دیکھا پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ اس نے کہا ہے جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ میں نے چاند سے جب زمین پہ نگاہ ڈالی ہے تو دیکھا زمین پر دنیا تاریک نظر آئی دنیا سیاہ نظر آئی مگر اسی سیاہی کے پردے سے 2 نور کے نقطے تھے جو چمک رہے تھے 2 نور کے نقطے تھے جو روشن تھے. اور اس کے بعد میں نے دوربین اٹھا کے دیکھا نقشہ نکالا ہے اور جب نقشے کا مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 2 مقام ایسا ہے جو روشن ہے جو منور ہے جو مجلہ ہے. اس میں سے ایک مکۃ المکرمہ ہے دوسرا مدینہ المنورہ ہے. مکۃ المکرمہ سے نور ابل رہا ہے اور مدینہ المنورہ میں نور برس رہا ہے. سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کا شکار ہے عیسائی دنیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ارے یہ تو کامیابی ہمیں ملنی چاہیے تھی مگر یہ تو اسلام کا صداقت میں آپ چہرہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے. اب کیا کیا جائے اس اثر کو کیسے زائل کیا جائے تو بدنام کرو اسلام کو بدنام کرو اسلام کو الزامات عائد کرو اسلام پر اور بے جا اعتراضات کرو اسلام پر. اسلام ظلم کا مذہب ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے. دنیا کو بتاؤ اگر دنیا کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت نہیں ڈالی گئی تو یہ دنیا اسلام سے قریب ہوتی چلی جائے گی. اور پھر اس کے بعد اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیسی کیسی سازشیں رچی جا رہی ہے. حضرات آج تو آپ دیکھ رہے ہیں مگر میرے طالب علمی کا زمانہ تھا اسی جامعہ کے در و دیوار کے سائے میں جب میں علمی شعور کی تھوڑی بہت منزلوں سے گزر رہا تھا اس وقت بھی میں نے ایک رپورٹ پڑھا تھا امریکہ کے ذریعے امریکہ کے حوالے سے ایک رپورٹ پڑھا تھا کہ امریکہ میں بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. سائنسی دنیا پریشان ہے صہیونی طاقتیں پریشان ہیں. کیا کیا جائے کیسے بند باندھا جائے اسلام پر اسلام کے سیل رواں کو کیسے روکا جائے. اب ان لوگوں نے ان کی ایک بینچ بیٹھی باشعور لوگ بیٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک ویڈیو کیسٹ تیار کی جائے. اس ویڈیو کیسٹ میں مسلمانوں کو ظلم کرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو استبداد کرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو جبر کرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو دہشت گردی کی منزل سے گزرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو آتنکواد کی منزل سے گزرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو چوری اور ڈکیتی کرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو لوٹ اور مار کرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو بے حیائی اور بدکاری اور سیاہکاریوں کی منزلوں سے گزرتے ہوئے دکھلایا جائے مسلمانوں کو اس ویڈیو کیسٹ میں قتل و غارت گری کرتے ہوئے دکھلایا جائے اور پھر اس کے بعد اس ویڈیو کیسٹ کو امریکہ کے ان علاقوں میں تقسیم کیا جائے جن علاقوں میں لوگ اسلام سے متاثر ہو رہے ہیں تاکہ جب مسلمانوں کا یہ اصلی چہرہ دیکھیں گے لوگ تو اسلام سے متنفر ہوں گے. ویڈیو کیسٹ تیار کی گئی ہے جو رپورٹ میں نے پڑھا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تفصیلی رپورٹ آئی تھی اور اس کے بعد ویڈیو کیسٹ تیار کرنے کے بعد امریکہ میں تقسیم کیا گیا ہے اور جب
جب اس کو وہاں کے لوگوں نے دیکھا، باشعور لوگوں نے دیکھا، سنجیدہ لوگوں نے دیکھا کہ ویڈیو کیسٹ میں تو دکھلایا گیا ہے کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے، اسلام جبر کی تعلیم دیتا ہے، اسلام قتل و غارت گری کی تعلیم دیتا ہے، ان لوگوں نے کہا لاؤ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے۔ اس لیے کہ میرے دوستوں ریسرچ کی دنیا ہے یہ، باشعور لوگ صرف پروپیگنڈے پہ یقین نہیں کرنا چاہتے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے کسی بات کو سمجھنا اور ماننا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس ویڈیو کیسٹ میں تو یہ دکھلایا گیا ہے کہ مسلمان ظالم ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے اور اسلام ظلم و دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، تو لاؤ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، لاؤ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، لاؤ پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ اور جب ان لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کرنا شروع کیا، پیغمبر اسلام کے فرمودات و ارشادات کا مطالعہ کرنا شروع کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ نتیجہ تو بالکل الٹا نظر آ رہا ہے۔ ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے، مگر اسلام کے دامن میں تو ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے دامن میں تو استبداد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے دامن میں تو جبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے دامن میں تو قتل و غارت گری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام کے دامن میں تو زناکاری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دامن میں تو ظلم کے بجائے عدل و انصاف کی تعلیم دکھلائی دے رہی ہے، اسلام کے دامن میں تو بد اخلاقی کے بجائے خوش اخلاقی کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اسلام کے دامن میں تو تہذیب و تمدن کے لال و جواہر نظر آ رہے ہیں، اسلام کے دامن میں تو شرافت و تہذیب کے سرچشمے ابلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جب نتیجہ الٹا دیکھا تو اسلام سے متنفر ہونے کے بجائے اسلام سے اور زیادہ متاثر ہونے نظر آئے، اور نتیجے کی شکل میں اسلام اور زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور زیادہ تیزی کے ساتھ لوگوں نے قبول کرنا شروع کیا۔ اب اس کے بعد عیسائی دنیا، یہودی دنیا پریشان و حیران، کیا جائے؟ تو الیکٹرانک میڈیا کو سامنے لایا جائے، میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کیا جائے، اور پوری دنیا کو یہ دعویٰ کرانے کی کوشش کی جائے کہ اسلام ظلم کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے کس طرح سے 11 ستمبر کے بعد پوری دنیا میں یہ اعلان نشر کیا گیا، اور پوری دنیا کے میں رہنے اور بسنے والوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ظلم کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ جانتے ہو اس پروپیگنڈے کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ گزشتہ جو 20ویں صدی عیسوی گزری ہے، اس 20ویں صدی عیسوی کے گزرنے والی صدی کا جب مذہبی سروے کیا گیا ہے تو پوری دنیا کے پترکاروں کا بیان ہے، پوری دنیا کے باشعور لوگوں کا بیان ہے، پوری دنیا کے سنجیدہ طبقے کا بیان ہے، پوری دنیا کے مذہبی ریسرچ کرنے والوں کا مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ اکبر ثانی صاحب نعرہ رسالت فیضان حضور مجاہد ملت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ اکبر ثانی صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ حضرات اس لیے کوشش کی گئی، اس لیے پوری دنیا میں اعلان نشر کیا گیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو یقین اور باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ 20ویں صدی عیسوی کا جب مذہبی ریسرچ سامنے آیا ہے تو صہیونی اور عیسائی طاقتیں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی، اس لیے کہ 20ویں صدی عیسوی کے بارے میں سرحدی مذہبی ریسرچ کرنے والوں کا یہ بیان ہے کہ 20ویں صدی عیسوی میں سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب فلاح اور پھولا ہے تو نہ یہودی مذہب ہے، نہ عیسائی مذہب ہے، نہ ہندو مذہب ہے، بلکہ 20ویں صدی عیسوی میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، رسول اللہ کا لایا ہوا دین محمدی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ۔ کہنا چاہتا ہوں حضرات، واہ واہ واہ۔ مگر وجہ کیا ہے؟ ایک بات اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، وجہ کیا ہے؟ آج عیسائیت یہودیت سے ٹکرا رہی ہے، یہودیت سے نہیں ٹکرا رہی، اسلام سے ٹکرا رہی ہے۔ آج یہودیت اسلام سے نہیں ٹکرا رہی ہے، اسلام سے ٹکرا رہی ہے، عیسائیت سے نہیں ٹکرا رہی۔ ہندوتو آج یہودیت سے نہیں ٹکرا رہا، اسلام سے ٹکرا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
یہودیت کو عیسائیت سے خطرہ نہیں، عیسائیت کو یہودیت سے خطرہ نہیں، مگر ان سارے مذاہب باطلہ کو اگر خطرہ ہے تو اسلام کی صداقت سے خطرہ ہے، اگر خطرہ ہے تو اسلام کی حقانیت سے خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر الکفر ملت واحدہ کے تحت اسلام کے خلاف نبرد آزما ہے، مگر اسلام کو دبایا جا رہا ہے جتنا اتنا ہی زیادہ اسلام آج زمانے میں پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے کچھ ایسا اثر ہی رکھا ہے کہ اسلام وہ پودا ہے کیا تو ہرا ہوگا، اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے، ارے جتنا کے دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ نتیجے کی شکل میں اسلام کو دبایا جا رہا ہے اور اسلام زمانے میں ابھرتا جا رہا ہے۔ معزز حضرات، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں الزام کیا ہے؟ اسلام عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ الزام کیا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے۔ اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے۔ میں ایسے اسلام دشمن عناصر سے کہنا چاہوں گا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، عورتوں کا کیا حال تھا؟ عورتیں کچلی جا رہی تھیں، عورتیں ماری جا رہی تھیں، عورتیں تباہ کی جا رہی تھیں، عورتیں خریدی جاتی تھیں، عورتیں بیچی جاتی تھیں، عورتوں کا کوئی وقار سماج میں نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت سماج میں نہیں تھی، عورتیں زندہ درگور کی جاتی تھی، عورتوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، عورتوں کا کوئی حقوق سماج میں نہیں تھا، عورتوں کے کوئی حقوق سماج میں نہیں تھے، عورتوں کی کوئی عزت سماج میں نہیں تھی، عورتوں کا کوئی وقار سماج میں نہیں تھا، وہ ہر حیثیت سے بے وقار زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی ریفارمر اور مصلح نے اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی ہو تو مجھے دکھلایا جائے، زندگی ہار جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ریفارمر دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، کوئی مصلح دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا، کوئی فکری کوئی مفکر دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دھرتی پہ قدم رکھنے کے بعد یہ دیکھا کہ عورتیں کچلی جا رہی ہیں، عورتیں بے عزت کی جا رہی ہیں، عورتیں ذلیل کی جا رہی ہیں، عورتیں زمانے میں رسوا کی جا رہی ہیں، تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم نے عورتوں کی عزت اور وقار کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک دنیا کے لوگوں تم نے عورتوں کو بے وقار سمجھا ہے، مگر آؤ پیغمبر اسلام سے سنو کہ اب دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی، دنیا کی عظمت ترین پونجی ایک نیک اور فرما بردار عورت ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں عورتیں کچلی جا رہی ہیں، اور ایسے عالم میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے وقار کو کس ڈھنگ سے بلند کیا؟ الدنیا متاعون وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی، عظمت ترین پونجی نیک اور فرما بردار عورت ہے۔ جہاں عورت کا کوئی حق نہ ہو وہاں ایسے عالم میں پیغمبر اسلام نے یہ نعرہ حق بلند کر دیا، عورتوں کے وقار کو لے کر، عورتوں کی عزت کو لے کر۔ دشمن کیا چاہتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے اصل موضوع پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ دشمن کیا چاہتا ہے کہ تم مسلمان بن کر نہ جی سکو، اور اگر مسلمان رہو تو دنیا میں تم سے جینے کا حق چھین لیا جائے، تم عاشق رسول بن کر نہ جی سکو، تمہارے سینے میں عشق رسالت کا چراغ جلوہ گر نہ ہو۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ تم نبی کے غلام بن کر نہ جی سکو، عشق رسالت کی دولت کو تم سے چھیننا چاہتا ہے، ایمان کی دولت کو تم سے چھیننا چاہتا ہے۔ اسی مقصد کو لے کر کبھی تسلیمہ نسرین کو کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی سلمان رشدی کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ نبی رحمت کو گالی دو، پیغمبر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرو، پیغمبر اسلام کی عظمت پر اپنے قلم کے ذریعے آنچ لانے کی کوشش کرو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کرو۔ یہ مسلمان احتجاج کرے گا، مسلمان چیخے گا، مسلمان چلائے گا، پھر خاموش ہو جائے گا، پھر چیخے گا، پھر خاموش ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ مسلمان اس کے نبی کو گالی دی جا رہی ہوگی اور مسلمان تماشائی بن کے دیکھ رہا ہوگا، اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہوگی اور مسلمان تماشائی بن کے دیکھ رہا ہوگا، اس کے پیغمبر کی عظمت کے خلاف بولا جا رہا ہوگا اور اس کے پیغمبر کی عظمت کے خلاف بولا
छोड़ा जा रहा होगा और मुसलमान तमाशाई बन के खड़ा देखता रहेगा। और जिस दिन ऐसी सूरत पैदा हो गई कि मुसलमान अपने नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए देखे और खामोश हो जाए, तो समझ जाना वही मुसलमानों की तबाही का दिन है। समझ जाना कि अब उसके बाद मुसलमानों को मारने की जरूरत नहीं है, मुसलमान खुद ब खुद मरता हुआ चला जाएगा। इसलिए कि ईसाई मुस्तशरिकीन को अच्छी तरह से मालूम है कि मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत है तो ईमान की दौलत है, इश्क की दौलत है, और इसके रसालत की दौलत जब तक इसके पास है एक मुसलमान को कभी ज़ेर नहीं किया जा सकता। जब तक इसके रसालत की दौलत सच्चाई के साथ इसके सीने में मौजूद है उस वक्त तक मुसलमानों को तबाह नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इसके रसालत ही की दौलत वो दौलत है जिस दौलत की बुनियाद पर दुनिया के इस्लाम दुश्मनाना से हमेशा मुसलमानों से खौफजदा रहे हैं। और मैं आपको दिखलाऊं कि इसके रसालत कितनी जबरदस्त ताकत है मुसलमानों के लिए, इसके रसालत कितनी बड़ी कुव्वत है मुसलमानों के लिए, इसके रसालत किस तरह से दुश्मनों को मुतज़लज़ल करने वाली ताकत है मुसलमानों के लिए। आओ जरा समय तुम्हें उन्हें उसे दिखलाऊं। 1400 साल पहले चलो, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के की धरती से हिजरत फरमाया है, अल्लाह के हबीब मदीना तशरीफ लाते हैं। आपको मालूम है अबू सुफियान ने एक जासूस भेजा था, जाओ देखो पैगंबर इस्लाम का क्या हाल है। वो वहां रहकर चटाई पे बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर कैसर की फतहयाबी का मुज्दा अपने गुलामों को सुना रहे हैं, किसरा की फतहयाबी का मुज्दा अपने गुलामों को सुना रहे हैं। जाओ देखो क्या उन्होंने बहुत बड़ी फौजों की ताकत तैयार कर ली है, सिपाहियों की कुव्वत जमा कर ली है, हथियारों तलवार जमा कर लिया है, मादी हथियार इकट्ठा कर लिया है। आखिर वजह क्या है, जाओ देखो। और जब जासूस आया है मक्का से मदीना तो अजान का वक्त होने वाला है, नमाज का वक्त होने वाला है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा रहे हैं, सहाबा परवाने की तरह मेरे मुस्तफा के गिर्द निसार हो रहे हैं। ऐसे आलम में अल्लाह के हबीब ने, हदीस पाक में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाना शुरू किया है। मेरे आका ने अपने हाथों को धुला है, सहाबा ने नबी के मुबारक हाथों का धोवन अपने चुल्लू में ले लिया है, अपने चेहरे पे मल लिया है। मेरे मुस्तफा ने कुल्ली किया है, सहाबा ने एक कतरा पानी जमीन पे नहीं गिरने दिया है। मेरे आका ने चेहरा धुला है, सहाबा ने नबी के चेहरे के धोवन को अपने चेहरे पे लेके मल लिया है। मेरे मुस्तफा ने अपने दोनों हाथ को गट्टों समेत धुला है, सहाबा ने नबी के हाथ के धोवन को अपने हाथों में ले लिया है। और आलम यह है, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि जो सहाबी डायरेक्ट नबी के वजू के धोवन को अपने हाथों में नहीं ले पाता था वो उस सहाबी के हाथ से अपने हाथ को मल देता था, जो सहाबी नबी के वजू के धोवन को अपने हाथों पे ले रहा था। और ऐसा लग रहा था जैसे नबी के वजू के धोवन को सहाबा लेने के लिए आपस में एक दूसरे से जिदाल कर लेंगे। इतना देखा है उसने, मुतासिर हो गया है। वापस जाता है, वो पलट के गया है। जाने के बाद उसने अबू सुफियान से कहा, ए अबू सुफियान मैं तुमसे कह रहा हूं कि मोहम्मद से जंग मोल मत लो वरना खसारे में रहोगे। मोहम्मद से जंग मोल मत लो वरना कभी भी कामयाबी और फतहयाबी न पा सकोगे। अबू सुफियान ने कहा, क्या मोहम्मद का जादू तुम पे भी चल गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तूने भी पढ़ लिया है? क्या अपने आबाओ उस्ताद के दीन को तूने भी छोड़ दिया है? उसने कहा, नहीं, ना मैंने अपने आबाओ उस्ताद के दीन को छोड़ा है, ना मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, ना मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दामन को थामा है। कहा, फिर तू क्यों ऐसा कह रहा है? उसने कहा, जब मैं पहुंचा हूं और मैंने देखा है कि पैगंबर वजू फरमा रहे थे और सहाबा अपने नबी के वजू के धोवन को हासिल करने के लिए ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे से जिदालो किताल कर लेंगे। मेरे दिल ने फौरन पुकार के कहा कि जिस नबी के गुलाम अपने नबी के वजू के पानी को जमीन पर गिरते हुए देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस नबी के गुलाम अपने नबी के खून के कतरे को जमीन पर गिरते हुए देखना कब गवारा कर लेंगे। ए अबू सुफियान, याद रखना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों का लश्कर नहीं तैयार किया है, मोहम्मद अरबी ने दीवानों का लश्कर तैयार किया है, फरसानों का लश्कर तैयार किया है। और सिपाहियों से लड़ना आसान है मगर दीवानों से लड़ना आसान काम नहीं। दीवानों से लड़ना आसान काम नहीं। मैं कहना चाहता हूं, दुश्मन मुतज़लज़ल हुआ था किस ताकत की बुनियाद पर? मुझे बताओ। आपके इश्क़ रसालत ही की बुनियाद पर ना, आपकी मोहब्बत रसालत ही की बुनियाद पर ना। आप कहोगे क्या हम अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते? तो मैं कहूंगा तुम कितने सच्चे हो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर अपने नबी से मोहब्बत करने वाला सिर्फ नबी से मोहब्बत नहीं करता,
बल्कि नबी की हर अदा से मोहब्बत करता है, नबी के हर तरीके से मोहब्बत करता है। वो अपनी पसंद और नापसंद को अपने नबी की पसंद और नापसंद पे कुर्बान कर देता है। आप कहोगे कैसे, तो आओ दलील के तौर पे बतलाओ। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दस्तरखान लगा, ऐसे ही आलम कद्दू की तरकारी आई, दस्तरखान पर लगी है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा, मुझे कद्दू की तरकारी पसंद नहीं। गौर से सुनना बात को, मुझे कद्दू की तरकारी पसंद नहीं है। जैसे ही इतना सुना है, हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तलवार खींच लिया, साहिबजादे तौबा करो वरना तुम्हारी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। इसलिए कि कद्दू वो तरकारी है जिसे हमारे आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद कर लिया है। हम नबी के गुलाम हो चुके हैं, अब हमारी पसंद और नापसंद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अरे जो आका को पसंद है वो गुलाम को पसंद है, जो आका को नापसंद है वो गुलाम को नापसंद। वाह सुभान अल्लाह सुभान। आप कहोगे तो अब आप देखिए, पसंद और नापसंद को नबी की मोहब्बत पे कुर्बान किया जाए, ये है ईमान का तकाजा, ये है इसके रसूल का तकाजा। ए नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले, तुमने अपने नबी की मोहब्बत को, तुमने अपने नबी की सीरत को कितना अपनाया है मुझे बताओ। आज अगर तुम नबी से सच्ची मोहब्बत करते तो तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत सजी हुई होती। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत करते तो तुम्हारे जिस्म पर नबी की सीरत के मुताबिक लिबास होता। अगर तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते तो तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी रफ्तार, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारी सुबह शाम तुम्हारे नबी की सीरत के मुताबिक होती। मगर आज आलम यह है कि अपने नबी को आइडियल बनाने के बजाय तुमने फिल्मी दुनिया के उन एक्टरों को आइडियल बनाया है जिनके किरदार का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके कैरेक्टर का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके अमल का कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि परवरदिगार आलम ने तुम्हारे पैगंबर को सारी दुनिया के लिए आइडियल और नमूना बना के भेजा था, मगर अपने नबी को आइडियलाइज करने के बजाय आज तुमने फिल्मी दुनिया के एक्टरों को आइडियल बनाना शुरू कर दिया है। फला हीरो का लिबास ऐसा है, हमारा लिबास भी ऐसा होना चाहिए। फला हीरो के चलने का अंदाज ऐसा है, हमारा चलने का अंदाज भी ऐसे ही होना चाहिए। फला हीरो का तरीका ऐसा है, हमारा तरीका भी ऐसे ही होना चाहिए। उसके तरीके को अपनाते हो, जिसके तरीके का कोई ठिकाना नहीं, जिसके किरदार का कोई ठिकाना नहीं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल और नमूना बनाया गया था। तुम्हारे नबी में क्या कमी है माज़अल्लाह मुझे बताओ। ए मुसलमान, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे। तेरे नबी को तो परवरदिगार आलम ने हसीने कायनात बनाया है, उनके जैसा जमाने में कोई हसीन नहीं है। रब ने उन्हें मुस्तफा बनाया, रब ने उन्हें मुजतबा बनाया, रब ने उन्हें मुंतखब बनाया, रब ने उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हसीन और जमील बनाया है। सूरत में भी उनका कोई जवाब नहीं और सीरत में भी उनका कोई जवाब नहीं। सूरत ऐसी हसीन है कि जनाबे जाबिर जैसे अजीम सहाबी को कहने पे मजबूर होना पड़ा कि मैंने 14 मरतबा तहलील किया था, 14वीं रात के चांद का चेहरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से मिलाया था, मगर आखिर में मुझे मजबूर होकर यही कहना पड़ा कि चांद से तमसील देना यह भी क्या इंसाफ है। अरे चांद पे तो ताज है, नबी का चेहरा साफ। सूरत में तुम्हारा नबी लाजवाब और सीरत कैसी प्यारी है। आपको एक वाकया सिर्फ बतलाना चाहूंगा और सीरत के बारे में एक ईसाई मुस्तशरिक एक लेडी है जिसने एक किताब लिखा है और उस किताब के सबसे पहले उसका नाम है 100 उस किताब में तारीख के ऐसे 100 इंसानों की सीरत उसने बयान की है जिनका सबसे ज्यादा असर इंसानी समाज पे पड़ा, जिनके किरदार और अमल के असरात को दुनिया ने सबसे ज्यादा कबूल किया है ईसाई वो लेडी। लेकिन जब उसने कलम उठाया है और दुनिया के 100 इंसानों की तारीख को उसने लिखना शुरू किया तो ईसाई होने के बावजूद उसने पहले नंबर पे हजरत ईसा को नहीं रखा, पहले नंबर पे न्यू ऑस्टन को उसने नहीं रखा, बल्कि सबसे पहले नंबर पे उसने अगर किसी का नाम लिखा है तो पैगंबर इस्लाम की ज़ात-ए गिरामी है और उसने ये कहा
ہے کہ انسانی سماج پر سیاسیات، مذہب کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے جس نے سب سے زیادہ اثر چھوڑا ہے وہ پیغمبر اسلام کی ذات گرامی۔ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ اور سیرت کا ایک نمونہ دیکھ لو، بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ کے حبیب گزر رہے ہیں، ایک ضعیفہ ہے، اپنے گٹھر کو اپنے سر پہ لاتے ہوئے چند قدم چلی ہے، تھک کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے سامان کو زمین پہ رکھتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، پھر رکھتی ہے، پھر چند قدم چلتی ہے۔ ایک اچھی سیرت کے مالک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رحمت للعالمین تڑپ گئے، ایک ضعیفہ اپنے سامان کو لے کے چل رہی ہے پریشان۔ پیغمبر اسلام نے قریب جا کے کہا، اے ضعیفہ، کیا تیرے سامان کو میں اٹھا کر تیری منزل تک نہ پہنچا دوں؟ اس نے غور سے دیکھا، حیرت سے دیکھا، عرب میں آج سے پہلے تو کسی مجبور پر ترس کھانے والا کوئی نہیں تھا، عرب میں آج سے پہلے تو کسی ضعیفہ کے کام آنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسا انسان ہے جو آج مجھ سے کہہ رہا ہے سامان لاؤ میں پہنچا دوں؟ اس نے کہا، اے نوجوان، اگر میرے سامان کو پہنچا دو تو بہت اچھی بات ہے۔ سامان اٹھایا ہے پیغمبر اسلام نے، اب چل رہے ہیں پیغمبر اسلام، ضعیفہ ساتھ ساتھ ہے، کہتی جا رہی ہے، اے نوجوان میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا، ایک شخص پیدا ہوا ہے مکے میں، عبداللہ کا بیٹا ہے وہ، عبد المطلب کا پوتا ہے وہ، اے نوجوان یاد رکھنا میں نے سنا ہے وہ جادوگر ہے، میں نے سنا ہے وہ ساحر ہے، اے نوجوان میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ میں نے سنا ہے جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کے دامن کو تھام لیتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اے نوجوان میری بات کو، میری نصیحت کو یاد رکھنا کہ اس محمد ابن عبداللہ سے قریب کبھی مت جانا، اس کی باتوں کو مت سننا، اس کے چہرے پہ نظر مت ڈالنا۔ یہ کہتی جا رہی ہے، راستے بھر یہی سمجھاتی جا رہی ہے، اور جب منزل آئی ہے تو اس نے کہا یہ میرا گھر ہے، اے نوجوان سامان یہی اتار دو۔ سامان آپ نے اتارا ہے، جانے لگے تو اس نے کہا، اے نوجوان ذرا یہ بھی تو بتا دو تمہارا نام کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے فرمایا تھا، اے ضعیفہ جس محمد ابن عبداللہ کے بارے میں تو نے مجھ سے نصیحت کی ہے کہ اس کے چہرے پہ نظر مت ڈالنا، وہ محمد ابن عبداللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ محمد ابن عبداللہ میں ہی ہوں۔ جیسے اس نے اتنا سنا ہے کہ ایسی پیاری سیرت کا مالک کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر تمہیں محمد ابن عبداللہ ہو تو آگے بڑھو، توبہ کروا کے مجھے مسلمان بنا لو۔ پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پہ اس نے کفر سے توبہ کیا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ سیرت میں مصطفیٰ لاجواب، صورت میں مصطفیٰ لاجواب، کردار میں مصطفیٰ لاجواب، اخلاق میں مصطفیٰ لاجواب، وعدہ وفائی میں مصطفیٰ لاجواب۔ کیا بتاؤں، واقعہ یاد آ گیا ہے، سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، مگر قسم خدا کی پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ پیغمبر اسلام کے 40 سالہ دور کو، جو اعلان نبوت سے پہلے کا دور ہے، اس دور میں بھی کسی نبی کے کردار کو قرآن سے ہٹ کر دکھلایا نہیں جا سکتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی الحمصہ کا بیان ہے کہ میں نے کچھ لین دین کیا ہے تجارت کے معاملے میں، کچھ مال دینا، پیسہ دینا رہ گیا، جہاں پر لین دین کا معاملہ ہوا تھا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا، بیع و شرع ہوئی تھی، وہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں گھر جا کے لے کے آتا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی الحمصہ کا بیان ہے، نبی نے وعدہ کیا ہے، کھڑے ہیں مصطفیٰ، وہ چلے گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ 3 دن تک مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، میں بھول گیا، 3 دن تک میں مکمل طور پہ بھولا رہا، اور 3 دن کے بعد جب مجھے یاد آیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں مقام پہ کھڑا کیا ہے اور آیا ہوں، کہتے ہیں کہ میں مال لے کے گیا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہیں اور دیکھتے ہی فرما رہے ہیں، اے عبداللہ ابن ابی الحمصہ وعدہ لے کے گئے تھے کھڑے رہنے کے لیے، اور 3 دن تک تم واپس نہیں آئے، 3 دن اسی مقام پر کھڑے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ حوائج کی ضرورت پڑتی تھی تو کسی کو میں آ کھڑا کرتا تھا اور جاتا تھا، اور جب ضرورت پوری کر لیتا تو آ کر یہی کھڑا ہو جاتا تھا۔
ایسا دنیا میں وعدہ وفا کرنے والا دکھلاؤ، ایسا لاجواب سیرت کا مالک، ایسی لاجواب سیرت کا مالک، مجھے بتاؤ کیا کمی ہے تمہارے پیغمبر میں؟ مگر اس کے باوجود تم فلمی دنیا کے ایکٹروں کو آئیڈیل کیوں بنا رہے ہو؟ اے مسلمانوں، اپنے پیغمبر کو آئیڈیل بناؤ، اپنے پیغمبر کے طریقے کو اپناؤ، اپنے پیغمبر کی سیرت کو اپناؤ، اپنے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، ایسے سچے مسلمان بن جاؤ کہ نام کے مسلمان نہیں بلکہ کام کے مسلمان بن جاؤ۔ تمہارا نام بھی اسلامی ہو، تمہارا کام بھی اسلامی ہو، تمہاری رفتار بھی اسلامی ہو، تمہاری گفتار بھی اسلامی ہو، تمہارا چلنے کا انداز بھی اسلامی ہو، تمہاری تہذیب بھی اسلامی ہو، تمہارا تمدن بھی اسلامی ہو، تمہارا رہن اور سہن بھی اسلامی ہو، تمہارا ایک ایک طریقہ اسلامی ہو، تمہاری صبح و شام اسلامی ہو، اور قسم خدا کی چلو تو کہنا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، چہرہ بولے کہ تم مسلمان ہو، لباس بولے کہ تم مسلمان ہو، رفتار بولے کہ تم مسلمان ہو، گفتار بولے کہ تم مسلمان ہو، انداز بولے کہ تم مسلمان ہو، تہذیب بولے کہ تم مسلمان ہو، تمدن بولے کہ تم مسلمان ہو۔ اپنے نبی کے ایسے سچے غلام بن جاؤ کہ تمہاری ایک ایک ادا بولے کہ تم نبی کے سچے غلام ہو، اور قسم خدا کی اگر تم نبی کے سچے غلام بن گئے تو زمانہ تمہاری غلامی نہ کروا سکے گا، زمانہ تم سے غلامی نہ کروا سکے گا، بلکہ زمانہ تمہاری غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے نبی کے سچے غلام بنو، اپنے نبی کے سچے وفادار بنو۔ جب نبی کا سچا غلام مسلمان بن جاتا ہے تو زبان والے بھی اس کی غلامی کرتے ہیں اور بے زبان جانور بھی اس کی غلامی کرتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ بتلاؤں، حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کا بیان ہے کہ میں کشتی سے سفر کر رہا تھا، بیچ دریا میں کشتی پہنچی ہے، موجوں نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک پٹرے کا سہارا مجھے مل گیا، اسی پٹرے کے سہارے میں دریا کے کنارے پہنچا، مگر جب دریا کے کنارے پہنچا تو جان میں جان ہوئی، مگر جب نگاہ اٹھی ہے تو دیکھا ایک محیط جنگل ہے جس میں شیر بھی ہیں، خوخار جانور بھی ہیں۔ حضرت سفینہ کا بیان ہے کہ میں آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے دیکھا سامنے ایک شیر ہے جو مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مجھے چیر پھاڑ کر کھا جانا چاہتا ہے۔ جناب سفینہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اس شیر کو دیکھا کہ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، میں نے فوراً کہا اے شیر، حملہ کرنے سے پہلے مجھے پہچان لے کہ میں عام انسان نہیں ہوں بلکہ میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ جیسے ہی سفینہ نے اتنا کہا، حضرت سفینہ کا بیان ہے کہ شیر آیا ہے اور میرے قدموں پہ آ کے اس نے سر رکھ دیا ہے، اور یہی پر بس نہیں ہے بلکہ حضرت سفینہ کہتے ہیں اور اس کے بعد میں جب آگے بڑھا تو شیر میرے آگے آگے چل رہا تھا، نرم نرم آواز نکالتا جا رہا تھا، دم ہلاتا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، اور اس خوخار جنگل سے راستہ دکھلاتے ہوئے اس نے مجھے جنگل سے باہر کیا ہے۔ اور جب میں جنگل سے باہر نکل رہا تھا تو شیر آواز دے دے کے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو اے رسول اللہ کے غلام، جا تجھ پر سلامتی ہو، جا تجھ پر سلامتی ہو۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرات، جب ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن گئے تھے تو زمانے نے ہماری غلامی کی تھی، جب ہم اپنے نبی کے سچے وفادار بن گئے تھے تو زمانے نے ہماری وفاداری کی تھی، جب ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن گئے تھے تو دریا کی موجوں نے ہمارے سامنے سر خم کیا تھا، جب ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن گئے تھے تو پہاڑوں کی بلندیوں نے ہمارے سامنے اپنے سر کو جھکایا تھا، جب ہم نبی کے سچے غلام بن گئے تھے تو دریا کی وسعتوں نے دریا کی وسعتوں نے ہمارے سامنے اپنا سینہ کھول دیا تھا، جب ہم اپنے نبی کے سچے غلام بن گئے تھے تو دریا کی موجوں کو مسخر کرتے ہوئے ہم گزرے تھے، اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ارے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میں حضرات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس لیے زمانے میں اگر آج بھی تم سرخ رو بننا چاہتے ہو، عظمت رفتہ واپس پانا چاہتے ہو تو اپنے نبی کے سچے غلام بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ، ورنہ مسلمان ذرا ہوش سے کام لو، نہیں تو مٹا دے گا تم کو زمانہ، اور نہیں پھر جہاں میں نشانی ملے گی نہ باقی رہے گا تمہارا فسانہ۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، جو کچھ میں نے بیان کیا پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔